جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی جو ملک میں امن و امان قائم رکھتی، بلکہ عرب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جن میں آئے دن خون ریزیاں ہوتی رہتی تھیں، اور یہ جھگڑے معمولی باتوں سے شروع ہو کر خوفناک صورت اختیار کر لیتے۔ مثلا ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کی چراگاہ میں جا گھسا، یا ایک نے دوسرے کے چشمے سے پانی پی لیا، بس تلواریں نیاموں سے نکل آئیں اور خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔ عرب قبیلوں کی باہمی لڑائیاں کم ہی نہ تھیں کہ یہودیوں، عیسائیوں اور ایرانیوں کی باہمی دشمنیاں رنگ لائیں، اور پورے جزیرہ نما میں زبردست خلفشار پیدا ہو گیا۔ بہت سے یہودی جنہیں عیسائیوں نے فلسطین سے نکال دیا تھا، جنوب مشرق کی طرف بڑھ کر عرب میں آباد ہو گئے اور قلعہ بند بستیاں بسا لیں۔ چنانچہ بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی کنیفہ کی یہودی بستیاں عرب کی دولت مند بستیاں سمجھی جاتی تھیں۔ یہاں کے یہودی اپنی بستیوں سے نکل کر عربوں پر چھاپے مارتے اور جو کچھ ہاتھ آتا لوٹ کر اپنی قلعہ بند بستیوں میں جا چھپتے۔ تاہم عربوں میں ایک قادر توانا ہستی کا تصور موجود تھا، یعنی وہ اللہ کو کائنات کا خالق اور قادر مطلق سمجھتے تھے، لیکن ان کا یہ یقین بھی تھا کہ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی دیوتا یا فرشتوں کا وسیلہ ضروری ہے، اور فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، لہٰذا انہی عقائد کو قرآن فرقان میں شرک کہا گیا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ بتوں کے علاوہ چاند، سورج کو بھی پوجتے تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بے جان چیزوں میں بھی روح موجود ہے، اس لیے درختوں، کنووں، غاروں اور پتھروں کو بھی ذی روح سمجھ کر ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ عرب کے بڑے قبیلے بنی تمیم اور قریش لڑکی کی پیدائش کو بہت برا سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دینا قابل فخر کارنامہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص قیس بن عاصم نے اپنی 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، جس پر وہ بہت فخر کیا کرتا تھا۔ اسی طرح عورتوں سے بھی جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، یعنی اگر کوئی شخص مرتا تو اس کا جو بھی قریبی رشتہ دار اس کی بیوہ پر اپنی ابا ڈال دیتا، اسے اس کی بیوی بننا پڑتا، حتیٰ کہ بعض اوقات اس طرح اپنی سوتیلی ماؤں کے بھی شوہر بن جاتے تھے۔ عورت کو شوہر یا باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ خود بھی جائیداد کا ایک حصہ سمجھی جاتی تھی اور مرنے والے کے وارثان کو مل جاتی تھیں۔ نکاح اور طلاق کا کوئی خاص قانون مقرر نہیں تھا، مرد جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کر سکتا تھا اور جب چاہتا طلاق دے دیتا۔ عرب شراب کے بھی بہت شوقین تھے، 100 سے زیادہ شراب گاہیں تھیں اور قدم قدم پر شراب خانے موجود تھے۔ قرضوں پر سود در سود کا رواج عام تھا، اگر قرض دار قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا تو اس کی بیوی بچوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ یوں تو عربی زبان قابل فخر ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک کی زبان بھی عربی ہے اور ہمارا مقدس کتاب قرآن فرقان بھی عربی میں ہے، لیکن ان باتوں سے قطع نظر عربی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیالات کم سے کم لفظوں میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک وہی شخص باکمال سمجھا جاتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں: تیر اندازی، شہ سواری اور فصاحت زبان، لیکن عرب آپس کے جھگڑوں اور خون خرابیوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی عربوں کی حالت ایک دم بدل ڈالی۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا، اور صدیق اکبر کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے تو شاندار فتوحات کے علاوہ معاشرے میں حیرت انگیز تبدیلیاں کیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔